میں وہ چیز بھی آتی تھی, وہ لیس بھی بنی ہوئی ہوتی, لیکن وہ جو پروسیس تھا نا, جو سیکا ہلکا سا, ایک ٹیکنیک ہوتی ہے, اس کے بال نکالے, کہ امی کہتی تھی ایک بال بھی نہیں چاہیے مجھے, وہ صفائی میں بڑی اتنی محنت نہیں کرتی, اتنی محنت دی. وہ تو پائل آتی ہے, وہ تو پہلے بال جو ہوتے ہیں نا وہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, خواتین یہ غلطی کرتی ہیں, ویسے قربانی میں تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن ویسے ہی لاتی ہیں نا تو بوائل کیے ہوئے بھی لاتی ہیں, تو بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور آپ بات کر رہی ہیں قربانی کی, تو میں نے اب دیکھا ہے کہ ہم لوگ جو بکرے کے پائے اس کی کھال نکلوا لیتے ہیں کسائی سے, اس کو نکالو, پھر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بال رہ جاتے ہیں, بہت زیادہ بال ہوتے ہیں, صفائی کرنا مشکل ہوتا ہے. اچھا, میں نے بہت ساری خواتین کو 1-2 گھنٹے تک وہ صاف کر رہی, لیکن پھر میں نے خود ہی میرا ایکسپیریمنٹ میرا اپنا تھا اور یہ کامیاب گیا. اتنے سالوں سے میں یہی کر رہی ہوں. بکرے کے پائے لیے, بڑے سے کسی آپ نے پلیٹر میں بڑے سے یا پتیلے میں ڈال دیے, اور آٹا گندم کا جسے ہم روٹیاں پکاتے ہیں وہ آپ نے چھڑک دیا اوپر. اور مدیہ, میں نے ایک ویڈیو بھی ڈالی تھی بنا کے, بڑے لوگوں کو پسند آیا تھا. تو آپ اس کو چھوڑ دیں 10-15 منٹ کے لیے, چھوڑ دیں, وہ جو بال ہوتے ہیں نا وہ آٹے کو چپک جائیں گے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنا نل کو جو ہے نا ٹیپ کو آن کرنا ہے, اور دھوتے جائیں, ایک بال نہیں ہوگا. بچوں کو لوئی پتہ نہیں لگا کے بچپن میں جو بالکل, وہ آپ نے بائی کے ساتھ بھی کرنا ہے. اور میں نے خود کیا تھا کتنے سالوں پہلے پہ اپنی امی کو سائنسدان ہے. اچھا, میری بیٹی ہوئی نا تو امی نے مجھے کہا کہ بیٹا اس کے نا جو منہ پہ چھوٹے چھوٹے بال ہیں تم اس کو آٹے سے کر لو. میں نے تم لوگوں کے بچپن میں ایسے کیا, میں نے کہا اچھا اس لیے ہمارے بال نہیں, آپ نے یہ کیا ہے. میں نے یہ بکرے کے ساتھ کر لیا. امی نے, اس کا مطلب ہے یہ 12 بچوں پہ اتنی محنت کی, اتنی محنت کی ہے, کتنی محنت کا شوق گھر میں صفائی کے لیے پھر آپ کیا اسپیسیفکلی کرتی ہیں؟ میں سب سے پہلے یہ کرتی ہوں ڈیپ فریزر خالی ہو جائے, کہ اس میں چیزیں جو فضول رکھی ہوتی ہیں, ہم نے دالیں بھی اسٹور کی بھی ہوتی ہیں, اور ساری سبزیاں, ٹماٹر, اور وہ سب میں کہتی ہوں اب کلیئر کرتے تھے کہ تھوڑی جگہ. اچھا, اب میں نے یہ کرنا شروع کیا, میں زیادہ گوشت رکھتی نہیں ہوں. میں کہتی ہوں جن لوگوں جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں کو ملے, تو میں بانٹ دیتی ہوں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈیپ فریزر پورا سانس نہیں لے رہا ہوتا تھا, اور فل ہوتا تھا. اب میں کہتی ہوں جب سے اویئر ہوئے کہ نہیں غلط بات ہے اور غریبوں کو ملے, تو اس میں سے صفائی ہو جاتی ہے. اور جو جتنا آپ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ رکھنے کا بھی حکم ہے, وہ والا رکھیں. فضول آپ بھر کے پائے بھی رکھ رہے ہیں, تو ساری چیزیں کلیجیاں بھی رکھ رہے ہیں جو کہ زیادہ دن چلتی نہیں. لیکن دیکھیں ہمارا ایک حصہ ہے جو ہم رکھ سکتے ہیں, وہ رکھیں اتنا رکھیں. جیسے اگر آپ کے پاس 6 بکرے ہیں تو اس میں آپ کا حصہ اچھا بنتا ہے, آپ اتنا رکھ لیں ضرورت کے حساب سے. تو اتنا میں نے رکھ لیا. دیکھیں 3 حصے ہوتے ہیں نا, آپ کو 3 حصے بنانے تھے. مجھے یاد ہے بچپن میں ابو پورا وہ ترازو کے تولتے تھے, ایگزیکٹلی 3 حصے کوئی پراپر. اور ہم نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جی ایک جو بکرے کی ٹانگ ہے وہ کسی کے گھر جا رہی ہے, ایسا کوئی مذاق نہیں ہوتا تھا. پورا گوشت بنا, اس میں سے دیکھا کتنا بانٹنا ہے, اور اپنے سے وہ جو بانٹنے والا وہ چلا جاتا تھا. تو میری ساس سسر تو مجھے دے دیتی, کہتی جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے, یہ گوشت ہے تم جتنا رکھنا رکھو, جس کو دینا دو. تو میں پھر وہ یہی کرتی ہوں کہ یہ حصہ ہے, یہ دینے والا ہے, یہ رشتہ داروں کا, اور یہ گھر کا ہے. تو گھر والے کو پھر میں رکھتی ہوں کہ یہ بریانی کا ہے, یہ کباب کا ہے, اس طرح سے. میں چاہوں گی آپ جلدی سے کچن کاؤنٹر کی طرف چلے جائیں. آج تو بھائی میں بھاگ رہی ہوں, بہت ساری چیزیں, وقت کا مقابلہ سخت, اور بہت ساری چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اور کوئکلی 1 لائن میں بتا دیں, وہ آپ نے کہا تھا کہ بچوں کو منع کریں شیمپو سے. بالکل, بچوں کو شوق ہوتا ہے, وہ جانوروں کو نہلا رہے ہوتے ہیں, اور اچھی بات ہے وہ, لیکن احتیاط یہ کرنی ضروری ہے کہ آپ گلوز پہن کے کریں, کیونکہ جو کھال ہوتی ہے, جو بال ہوتے ہیں, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکس ہوتے ہیں جن کو کیڑے کہتے ہیں, اور وہ آپ کے ناخن یا اسکن کے تھرو اندر پینیٹریٹ کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پلپیورا, یعنی اس میں پلیٹلیٹس کاؤنٹ آپ کے کم ہو جاتے ہیں. اٹس اے ویری کامن ڈیزیز, اور آج کل لاسٹ ایئر بھی آغا خان میں آلموسٹ 220 کیسز ہوئے تھے, اور اس سال بھی جب جانور آ رہے ہیں تو بس احتیاط کریں, نہلائیں, پیار کریں, گلوز پہن کے. جی شیفرا. اچھا, سب سے پہلے تو میں بتا دیتی ہوں کہ آپ نے جو ہے فریج میں گوشت کو رکھنا کیسے ہے, پھر اس کے بیک ٹو بیک ہم چلیں گے. ٹھیک ہے. گوشت کو آپ کنٹینر بھی, آپ کے پلاسٹک کے ڈبے بھی مل رہے ہیں. گوشت اس طرح رکھیں جو آپ یوز کرتے ہیں. آپ ایک ساتھ اتنا بڑا تھیلا رکھ دیتے ہیں, پھر اس کو نکالتے ہیں, تھوڑا نکال کے دوبارہ فریزر میں رکھ دیتے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے. تھیلیاں بنا ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی, آپ کو پتا ہے نا آپ کے گھر میں 1 کلو کھایا جاتا ہے, آدھا کلو کھایا جاتا ہے, آپ کے گھر میں کتنا کھایا جاتا ہے ایک وقت میں, اتنا بنا لیں. باربیکیو کے لیے الگ بنا لیں. دیکھیے باربیکیو روز نہیں ہوتا, 1 یا 2 دن, تو آپ کو پتا ہوگا کہ 3-4 کلو کا باربیکیو کا الگ سے پیکٹ بنا لیا, تو وہ نکال لیا, اس کے اوپر بڑے مارکر سے بڑا بڑا لکھ لیں, وہ زیادہ آسانی ہوتی ہے آپ کو نکالنے میں. اچھا, اب لوگ کہیں گے کہ ہم نے یہ رکھ دیا, وہ تھیلیاں جو ہے نا وہ چپک جاتی ہیں فریزر میں, یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ نے پہلے اپنی جتنی بھی آپ نے بیگز بنائے ہیں یا کنٹینر کچھ بھی آپ نے فریزر میں رکھا, 2 گھنٹے کے بعد آپ نے یہ محنت کرنی پڑے گی. ان کو وہ سخت ہو جاتا ہے نا تھوڑا سا, دوبارہ نکالیں, دوبارہ سیٹ کریں,
फिर वो आपका 3 महीने तक अगर आप गोश्त खाते हैं तो वो चिपकेगा नहीं एक दूसरे से। ठीक है। ये मैंने आपको टिप बता दी कि आपको किस तरह से फ्रीजर को सेट करना है। सेकंड, ये फ्रीजर में किसी घर पे डीप फ्रीजर होता है, किसी घर में एक फ्रिज होता है जिसका एक पोर्शन होता है। अच्छा, स्मेल सारे फ्रिज में आ जाती है मदिया। अब क्या करें, अब गोश्त की, कीमे की, कलेजी भी रखी हुई है, तो पाए भी रखे हुए, तो बकरे के, तो सबकी स्मेल घुस रही होती है। तो आपको अपने फ्रिज में और फ्रीजर में आपने 2 चीजें रखनी है जो भी अवेलेबल आपके पास। बेकिंग सोडा एक डब्बी में, कंटेनर में छोटी भर के, उसका ढकना खुला, बंद नहीं करना। और सेकंड, कोयला रख सकते हैं। अच्छा। आप कोयला, और जो फहीमा की जो फेवरेट चीज है, आप लौंग भी रख सकते हैं, वो भर के रख सकते हैं, तो स्मेल एक दूसरे में बैठती नहीं है। ठीक है। और जो सबसे पहले अभी की जो तैयारी, लहसुन अदरक का जो पेस्ट है, वो वाली तैयारी सबसे है कि वो पीस के रखते हैं। हरी मिर्चों का इस्तेमाल हम कम करते हैं, लहसुन अदरक का ज्यादा करते हैं। आपने इसको पीस के रख लेना है। उसके अंदर आपने थोड़ा सा, जैसे 1 किलो का आपने जार बनाया, 1 टेबल स्पून आपने ऑयल ऐड कर देना है, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा आपने 1/2 टीस्पून, वो मिक्स करके रख देना। वो ग्रीन पड़ेगा, ना ही तो वो खराब होगा, ना वो ज्यादा पानी छोड़ेगा। तो वो आप उसको बना के रखते हैं। अब ये बात होती है कि हमने कुर्बानी जब हो रही है तो बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है, भाई ये वाले आपने पता नहीं क्या क्या लेकर आ गए, इतने महंगे महंगे ब्रांड्स के आपने वो किया, फिर भी स्मेल घर के अंदर आ रही होती है, जो चटाई के अंदर आ रही होती है। सफाई करें आप जिस तरह से सफाई चाहते हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छा एक स्प्रे बता रही हूँ। पानी लेना है, कोई बॉईल नहीं करना है इसको, आपने पानी ले लेना है, उसके अंदर आपने नीम के पत्ते ऐड कर लेना है, वेनिला एसेंस जो आता है ना, एक्सट्रैक्ट, 3-4 कतरे डाल दें उसके अंदर, उसको शेक करें और पूरे घर में आप छिड़क लें। इतनी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आएगी आपको। वेनिला एसेंस पे तो आपको पता है खुशबू होती है, आपने ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपने डालना है, पूरे घर के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं। वेनिला एसेंस से चिपचिप ना घर कर रहो। हाँ, नहीं, बहुत कम क्वांटिटी, बहुत कम, 2-3 कतरे, एक इतनी बड़ी बोतल में 2-3 कतरे, तो बिल्कुल ऑयल तो लगेगा ही नहीं ना आपको, खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कलेजी में बड़ी स्मेल आती है, ब्लड निकलता है, धो के थक जाते हैं, व्हाइट कर देते हैं। अगर आप व्हाइट करेंगे तो उसकी जो अफादियत है वो आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, कलेजी को, गुर्दों को, जो भी आप खा रहे हो उसको इतना व्हाइट नहीं करना। बहुत ज्यादा आपको स्मेल आ रही है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लेमन इसके ऊपर छिड़क लेना, 2 या 1 दफा लेमन छिड़क दिया। ठीक है, और थोड़ा सा आटा मैंने आपको बताया वो आपने छिड़क लिया, 1 दफा वॉश कर लिया। उसके बाद लहसुन अदरक के साथ आप इसको पकाएं, मसाले कम इस्तेमाल करें, तो आपको वो अफादियत देगा, ना कि आपका पेट खराब करेगा। और आपको वो स्मेल भी नहीं आएगी, जो स्मेल भी नहीं आएगी जो आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, स्मेल भी नहीं आएगी। अच्छा, एक मैं जल्दी से फास्ट इसलिए बता रही हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे घर में फ्रिज ब्रेक आ गई है, आ गई है, जल्दी से बताएं। फ्रिज नहीं है तो क्या करें भाई, फ्रिज खराब हो गया टाइम पे, ईद वाले दिन खराब हो गया, गोश्त पड़ा है, क्या करें, 3 दिन चलाना है, 3 दिन के बाद तो दावत है। मैंने अपनी अम्मा को, अपनी नानी को देखा था, बड़े पतीले में वो गोश्त लेती थी, हड्डियां गोश्त वगैरह लेती थी, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और हल्दी, कोई पानी नहीं, हल्की आंच पे इसको कवर करके रख दिया। उसी में ही गोश्त पक जाता था सारा, उसी के अंदर ड्राई होके फिर पंखे के नीचे खुला छोड़ दिया, और इसको कपड़ा बांध दिया। जब वो ठंडा हो गया ना, कपड़ा बांध के 3 दिन तक वो गोश्त यूज होता था और वो खराब नहीं होता था। आप जो भी पका लें, कबाब बनाए, बिरयानी बनाए, आलू गोश्त बना ले, गोश्त भी बना ले। मैं छोटी सी ब्रेक ले, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब ने भी, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा कि शरई एतबार से भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमें पूछने हैं। जिस तरीके से हम कुर्बानी कर रहे हैं, इतने महंगे महंगे जानवर लेकर आ रहे हैं, फिर हम उसकी नमूद नुमाइश भी कर रहे हैं, फिर हम लोगों को बता भी रहे हैं, और उसमें ऐसा भी होता है कि आपके जो गरीब रिश्तेदार हैं ना, जो एक बकरा भी अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब कहते एक छोटा शायद वो कहते हैं सदके का बकरा भी अफोर्ड ना कर सकते हैं, तो उनके दिल पे क्या गुजरती है जब इतनी ज़्यादा नमूदो नुमाइश करते हैं। तो हम इस वाले से बात भी करेंगे। फ़हीमा से भी मैंने एंड में हम जाके ना, फ़हीमा कुछ सबसे तैयारियों के वाले से, क्योंकि फ़हीमा बड़े ज़बरदस्त मसाले बनाती हैं, तो फिर ख़वातीन जो है ना वो ज़रूर सुने। मुफ्ती भाई आपको शो में खुश आमदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। नवीद भाई मुझे बताएं, ये आजकल जो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है लगता है बिल्कुल चेंज हो गया है, इतना कमर्शियल हो गया है। जो लाने वाला है उसको भी पता है कि मेरी सारी कमाई यहीं पर होनी है, जो ख़रीदने वाला है उसको भी पता है कि मैंने जानवर इतना खूबसूरत लेना है ताकि मैं अपने रिश्तेदारों को और अपने आसपास के लोगों को दिखा सकूं, और यही तरीका है कि मैं लोगों को बता सकूं कि मैं कितना अमीर हूँ। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ाकल्लाह। देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने बड़ा वाज़ेह उसूल दिया है, वो ये है कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को न तुम्हारा गोश्त पहुँचता है, न ही खून पहुँचता है,
اللہ کی بارگاہ میں تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم کس طریقے سے قربانی کر رہے ہو. قربانی کے آغاز کو دیکھیے تو ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام، بیٹے میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں. اب یا بت فعل ما تؤمر، تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں، لیکن اس میں نمود و نمائش کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. مجھے بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل تو لوگ منڈیوں میں اور پھر اس میں یہ جو ہمارے خاص طور پر یوٹیوبر اور یہ جانور کے منہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ ان کی قیمتیں جو آسمان پر ہیں کہ جو ایک عام دنوں میں آپ جانور بہت کم قیمت کا لے سکتے ہیں، ان دنوں میں وہ اس کی قیمتیں آسمان پر بات. ہم نے قربانی کو لوگوں سے دور کر دیا، حالانکہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ قربانی کرے. اور پھر دیکھیے وہ اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں وہ ہمیں کس بات کا درس دیتا ہے؟ وہ ہمیں درس دیتا ہے کہ صفائی کرو، اور صفائی کو وہ نصف ایمان قرار دیتا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ اس نصف ایمان جو صفائی ہے یہ عید والے دن ہوتا کیا ہے کہ ہم عبادت کر کے پورے شہر کو غلاظت کا ڈھیر بنا دیتے ہیں. اسلام تو اس کا درس نہیں دیتا نا. یہ پورا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے ہر حوالے سے کہ ہم جب اللہ کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں نا. پھر دوسرا دیکھیے جو جن لوگوں کے متعلق آپ نے کہا اتنے بڑے بڑے جانور لے کے آتے ہیں. اور نوید مجھے ایک بات اور کہنے دیجیے، جو لوگ بکرے خریدتے ہیں نا وہ بتاتے ہوئے شرماتے ہیں کہ ہم نے بکرا خریدا ہے. مطلب ایسی وہ ریپو پیدا ہوگی کہ جی بڑا جانور آئے گا تو یہ آپ کی وہ جو ہے نا وہ شبشبہ پیدا ہوگا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بکروں کو ذبح کیا ہے، نبی علیہ السلام نے دمبا ذبح کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے جن چیزوں کو ذبح فرمایا ہے تو ہم اس کو لیتے ہوئے شرمندگی کیوں محسوس کریں؟ دیکھیے ہم نے جانور ذبح کرنا ہے اللہ کے لیے، کسی بندے کے لیے نہیں. آپ اچھے سے اچھا جانور لیں یعنی خوبصورت ہو. اور اصولی طور پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہمارا جو علاقہ ہے گاؤں ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں جو قربانی ہوتی ہے نا لوگ خود پالتے ہیں. بچہ ہوتا ہے جانور وہ لے کے پھر اس کو بڑا کرتے ہیں تو پھر قربانی کرتے ہیں، وہ ایک الگ لگاؤ ہوتا ہے. لیکن یہاں شہر میں یہ سہولتیں نہیں ہیں. یہ منڈیاں جو لگتی ہیں یہی منڈیاں ہوتی تھی، لیکن اب یہ جو کیٹل فارم اور یہ جو چیزیں بن گئی ہیں کہ آپ دیکھیے کروڑ روپے کا جانور، یار یہ کون سا تصور ہے؟ یہ آپ کیا بات کر رہے ہو؟ یہ آپ نے نبی علیہ السلام کی اس عظیم سنت کو مذاق کر دیا ہے. تو اس لیے ہم یہ تجویز کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ جانور قربان کیجئے. قربانی کے وقت آپ اور قربانی سے پہلے بھی آپ کے ذہن میں گمان میں بھی کہیں نہ ہو کہ جناب میں اتنے کا لے کے آیا. اچھا پھر محلے میں پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی تک جانور نہیں لیا. یہ اختیار مجھے کس نے دیا کہ میں آپ سے پوچھوں؟ اچھا ہمیں نہیں معلوم کہ اس حوالے سے نہیں پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے یہ سوال نہیں پوچھنا، استطاعت ہی نہیں ہو. مطلب دیکھیے کہ آپ اپنے پڑوسی سے پوچھ رہے ہیں. اسلام تو اس بات کا درس دیتا ہے کہ جو چیز گھر میں لائیں آپ اپنے پڑوسی کا خیال کریں. لیکن بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ پڑوسی کو نہیں دے سکتے تو جو آپ فروٹ وغیرہ لے کے آتے نا اس کے چھلکے باہر نہ رکھیں تاکہ پڑوسی کے بچوں کے دل پر چیزیں چھریاں نہ چلیں. میں تو سیدھے لفظوں میں کہتا ہوں. تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ جی آپ قربانی نہیں کر رہے، کیا پتا اس بیچارے کی تنخواہی 40,000 ہے، وہ گھر نہیں چلا پا رہا اور آپ اس سے یہ پوچھ رہے ہیں کہاں جا کے لاکھ کا بکرا لی. مجھے بتائیں یہ جو لوگ بڑا مسٹریٹ کر رہے ہوتے قربانی کے جانوروں کو، بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ بھی بچوں کو نہیں روک ٹوک کر رہے ہوتے، وہ بچوں کو وہ قربانی کے جانوروں کو گھسیٹ کے وہ گلیوں میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. پھر یہ جو ریس لگوا رہے ہوتے ہیں. پھر پچھلے دنوں ہم نے دیکھا، پچھلے سال کی ویڈیو ہے کہ جی قربانی کا جو جانور ہے اب وہ گائے بے لگام ہو گئی، وہ بھاگتے جا کے وہ بڑا جو گائے بیل تھا وہ جا کے لگا ایک گاڑی میں اور اس کا سر لگا. تو اس کا بھی ذرا بتائیں جو ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں، ریس لگوا رہے ہوتے ہیں ان کی. بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. جانور ہوتا ہے اور اس کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے کہ جو اس کے ٹریٹ کرنے کا طریقہ ہے. ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں دے دیا وہی نمود و نمائش پوری گلی میں ہم نے گھمانا ہے، پورے شہر کو دکھانا ہے جی یہ ہم لائے ہیں. بھائی آپ نے لا کے اس کو باندھ دیا ہے. وقت ضرورت اگر کوئی ماہر آدمی اس کو لے کے تھوڑا چلا لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن بچے لے کے اور پورا جو ہے نا وہ پیچھے شور غوغا غلہ، یہ اسلام میں کہاں ہے؟ کیا یہ چیزیں یہ سب نمود و نمائش میں ہیں. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یاد رکھیے جو نمود و نمائش کرتا ہے، بلکہ یہاں تک یہ جو ایسے میں لاتے ہیں نا کہ ہم 7 لوگ ایک جانور میں، گائے میں، اونٹ میں، بھینس وغیرہ میں، یہ 7 لوگ شامل ہوتے ہیں.
تو ہمارے فقہاء نے یہ بات لکھی ہے اور یہ نبی علیہ السلام سے سرات تک آ رہی ہے کہ ان 7 میں سے اگر ایک آدمی بھی یہ نیت کرتا ہے کہ مجھے قربانی نہیں، مجھے تو گوشت چاہیے، یعنی اس کے پیش نظر گوشت ہے، تو ایک کی بھی قربانی نہیں اچھا، ایک ہوگی۔ ہو سکتا ہے تھوڑا کنٹروورشل میں سوال کروں تو اس کے لیے میں معذرت بھی چاہتی ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم قربانی سے بہتر ہے کہ ہم لوگ پیسے کے ڈونیٹ کر دیں، کہ یہ صحیح ہے؟ نہیں، بالکل بھی ایسا درست نہیں ہے. دیکھیے اسلام نے کسی کی بچی کی شادی کرا دیتے ہیں. بالکل نہیں. جو فرائض ہیں نا، فرائض کے باب میں یہ بات نہیں کی جا سکتی. آپ کے اوپر حج فرض ہے، اللہ نے کر دیا، آپ کے پاس استطاعت آ گئی ہے. اب کوئی آدمی اٹھ کے یہ کہے نہیں جی یہ تو میں غریبوں کو بانٹ دوں گا. اچھا، جو لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، میں نے ایک دفعہ یہ جواب دیا بھی، وہ تصویر آئی ہوئی تھی کہ جناب یہ جانور اتنا مہنگا لے لیا انہوں نے اور یہ اتنے میں تو یہ شادی کروا دیتے، کسی کو جہیز لے کے دے دیتے. تو میں نے کہا جہیز کا تو اسلام میں تصور بھی نہیں ہے. اور پھر یہ بتائیے یہ جو گاڑی آپ نے لے کے رکھی ہوئی ہے، یہ جو جانور کے ساتھ گاڑی نظر آ رہی ہے آپ کی، اور یہ جس آئی فون سے آپ اس کی تصویر بنا رہے ہیں، یہ 16 لاکھ روپے کا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ لاکھ روپے والے میں بھی تو گزارا ہو سکتا ہے، 50,000 والے میں بھی تو ہو سکتا ہے. یہاں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی ہے. لے دے کے ہمیں یہ جو خاص طور پر جو ملحدین ہیں، لبرل سیکولر لوگ، وہ جب ان چیزوں پر عبادات پر اعتراض کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار پھر وہ آپ، حالانکہ اسلام تو یہ بات کرتا ہے کہ آپ اس وقت تک نیا کپڑا نہ لیں جب تک کہ پہنا ہوا کپڑا آپ کا پرانا نہ ہو جائے. نوید بھائی، اپنا محاسبہ کرنے کی اتنی ضرورت ہے. واقعی ہم خواتین پہلے ہوتا تھا عید پہ نئے کپڑے آتے تھے، اور اب ہمارا ایک وہ تھیراپی بھی بن گئی ہوئی خواتین کے، اتنے کپڑے خریدتے ہیں. مجھے